اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد میں موجود لوگوں سے بات کرتے ہوئے شان کنگ نے امام شیخ عمر کے ساتھ اپنی 10 سالہ دوستی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اتنے برس میں ایک مرتبہ بھی عمر نے اسلام قبول کرنے کے لیے مجھ پر زور نہیں ڈالا، تاہم اس نے مجھے بتایا کہ میں 8 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں۔ مصائب اور تکلیف میں گہرے غزہ والوں کے ایمان نے میرے دل کھول دیے ہیں۔ اہلیہ سمیت اسلام قبول کرنے والے امریکی مصنف شان کنگ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لائف آبزرور اور میں شیخ صابر۔ سابق امریکی پادر، معروف مصنف اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے کارکن جیفری شان کنگ اور ان کے اہلیہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس خبر کا اعلان شان کنگ کے فیس بک پیج پر کیا گیا ہے، جس سے مصنف ویڈیو میں یہ جوڑا امام اور شان کے دوست شیخ عمر کے ساتھ کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اس موقع پر شان فلسطینی رومال قافیہ پہن رکھا ہے، جبکہ ان کے اہلیہ ابیا اور سکارف میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا، امریکہ میں سب کو شب بخیر اور باقی دنیا کو صبح بخیر۔ میں اور میری اہلیہ ابھی مسجد میں شام کی نماز پڑھ کر ڈلس میں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ ہم نے رمضان کا آغاز اسلام قبول کر کے کیا ہے اور ایک ساتھ کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت بامانی دن تھا جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ 48 سالہ شان کنگ کی وجہ شہرت ایک ایسے شخص کی ہے جو سوشل میڈیا پر نسل پرستی کے خلاف مہم سے لے کر افریقہ نژاد امریکوں، خاص کر بلیک لائیوز میٹر تحریک اور مسلمان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اسرائیل کی جوابی بمباری کے بعد وہ ہر پلیٹ فارم پر غزہ کے شہریوں کی حمایت میں آواز اٹھاتے اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے نظر آئے ہیں۔ شان کنگ کا دعویٰ ہے کہ فلسطینی کی حمایت کے باعث دسمبر میں انسٹاگرام نے ان کے 60 لاکھ سے زائد فالوورز والے اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ میٹا نے کنگ کے اکاؤنٹ پر کیوں پابندی عائد کی، تاہم ابھی تک ان کا اکاؤنٹ بحال نہیں ہو سکا۔ شان کا کہنا ہے، مصائب اور تکلیف میں گہرے غزہ والوں کے ایمان نے میرے دل کھول دیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد میں موجود لوگوں سے بات کرتے ہوئے شان کنگ نے امام شیخ عمر کے ساتھ اپنی 10 سالہ دوستی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اتنے برس میں ایک مرتبہ بھی عمر نے اسلام قبول کرنے کے لیے مجھ پر زور نہیں ڈالا، تاہم اس نے مجھے بتایا کہ میں 8 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں۔ شان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ میرے اور میری اہلیہ کے لیے بہت آسان رہا ہے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ میری اہلیہ نے خود اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ انہوں نے فیصلے کا سہرا ان مصائب، درد اور صدمے کو دیا جو انہوں نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران غزہ میں دیکھے ہیں۔ شان کنگ نے کہا کہ غزہ والوں کو دنیا کی سب سے خطرناک تکلیف دہ جگہ پر، جہاں ان کے پاس اپنے پیاروں کی لاشوں اور ملبے سے باقیات نکالنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے، مگر اس کے باوجود وہ زندگی کا معنی اور مقصد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سب نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ کنگ نے کہا کہ ان کے ایمان اور اسلام کے لیے ان کی عقیدت نہ صرف میرا دل کھول دیا ہے بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو کھول دیا ہے۔ کنگ کون ہے اور غزہ کی حمایت میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ شان کنگ 17 ستمبر 1979 کو امریکہ کی ریاست کینٹکی کی فرینکلن کاؤنٹی میں پیدا ہوئے۔ 2015 میں لکھے گئے ایک مضمون میں شان کنگ نے دعویٰ کیا کہ کینٹکی میں رہائشی کے دوران وہ نسل پرستی اور نفرت انگیز جرائم کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 1995 میں ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران درجن بھر لڑکوں نے ان پر حملہ کیا اور شدید مار پیٹ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کی زندگی کا معمور بدل گیا۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ گھر پر صحت یاب ہو رہے تھے، اس دوران نسل پرست سفید فام لڑکے انہیں مارنے کے لیے گھر تک آئے۔ شان کا کہنا ہے کہ ان چھوٹیوں کی وجہ سے انہیں ریڑھ کی ہڈی کی 3 سرجریاں کروانی پڑی، جن کے باعث وہ 2 سال تک سکول نہیں جا سکے۔ شان کنگ ان حملوں کو نسلی طور پر کیے گئے نفرت انگیز جرائم کہتے ہیں اور اسے باعث وہ باقاعدگی سے نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جس کا تجربہ انہوں نے خود کینٹکی میں ایک غیر سفید فام بچے کے طور پر کیا تھا۔ شان کے مطابق اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً 1 سال کے لیے ہائی اسکول میں شہریت کی تعلیم دی اور پھر اٹلانٹا کے نوعمروں کو انصاف دلانے والے مرکز میں بھی کام کیا۔ سن 2008 میں انہوں نے بطور پادری اٹلانٹا میں گریس کرسچن چرچ کے نام سے ایک چرچ قائم کیا۔ پادری بننے کے وجوہات کے متعلق کنگ کا کہنا ہے کہ جب وہ ہائی اسکول میں تھے تو تب سے پادری بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ہائی اسکول کے دنوں میں جب کنگ خود پر ہونے والے حملے کے بعد زخموں سے صحتیاب ہو رہے تھے تو ان دونوں کے دوست کے والد، جو ایک پادری تھے، باقاعدگی سے ان سے ملنا جاتے تھے۔ باپ کے پلے بڑے تھے اور اس پادری کی شخصیت نے انہیں بہت متاثر کیا۔ وہ اس جیسا بننا چاہتے تھے۔
ان دونوں کنگ نے مسیحا مذہب اختیار کر لیا تھا اور انہیں عیسائی بننے کی رسومات بھی ادا کی گئی۔ گریس کرسچن چرچ میں نئے لوگوں کو لانے کے لیے کنگ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور یوں وہ فیس بک پادری کے نام سے مشہور ہونے لگے۔ تاہم صرف 4 سال بعد ذاتی دباؤ اور مایوسی کی وجہ سے انہوں نے 2012 میں چرچ سے استعفیٰ دے دیا۔ حقوق انسان کے لیے آواز اٹھانا۔ شان کنگ نے ایک نسل پرستی کا شکار شخص کے طور پر اپنے تجربات کے بارے میں بڑے پیمانے پر لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلیک لائیوز میٹر تحریک اور امریکہ میں سیاہ فاموں کے ساتھ تعصب اور شوٹنگ کے واقعات پر بھی کھل کر آواز اٹھائی۔ کنگ کا کہنا ہے کہ وہ جن تجربات سے گزرے ہیں ان کے باعث انہوں نے اپنی زندگی انسانی حقوق خاص طور پر بلیک لائیوز میٹر تحریک انصاف کے لیے وقف کر دی ہے، اور شان نے یہ کام اپنی تحریروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جن میں وہ انسانی حقوق، نسلی تعصب، پولیس کی برحیت، بڑے پیمانے پر قید اور قانون نافذ کرنے والے بد انتظامی پر توجہ دلانے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی اخبارات کے لیے مضامین لکھے ہیں، اور ایسے ہی ایک مضامین میں کنگ نے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی ہلاکت کا تجربہ کیا اور اس دعوے کے خلاف دلیل دی کہ پولیس افسر ڈیرن ویلس کی جان کو خطرہ تھا۔ شان نے فیس بک پر شیئر کی گئی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ساتھ وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اس ایپیسوڈ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔